سوال تو دیکھنے دو کہ آپ نے کہا ہے کہ اللہ نے 3 چیزوں میں محبت رکھی ہے، اولاد میں، رزق میں اور اللہ کی ذات۔ نہیں، ایسا تو نہیں کہا میں نے، ان الفاظوں میں نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جو محبت رکھی ہے ان الفاظوں میں نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے پیسے میں، اولاد میں اور اس میں ذات میں، ٹھیک ہے نا؟ پیسے کی محبت حرام ہے، اولاد کی محبت جو ناجائز ہو جائے وہ بھی حرام ہے، اس میں ذات اللہ کی محبت جو ہے جتنی زیادہ ہو اتنی آپ کے ایمان کے لیے بہتر ہے۔ اب یہ جو آپ نے آیت بتائی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو کس طرح آزمانا ہے اور کن کن ہرڈلز میں آپ کو پھنسایا جا سکتا ہے ان کا ذکر فرمایا ہے، کہ انسانوں کے لیے ٹیمپٹیشن رکھی ہے حب الشہوات من النساء، کہ وہ عورتوں کی طرف شہوت کے ذریعے مائل ہوں۔ یہ یعنی سونے کا ذکر کیا ہے، اولاد کا ذکر کیا ہے۔ اب جس طرح ایک اور آیت میں ہے کہ یہ جو مال ہے اور بیٹے ہیں، مال اور بیٹے، یہ دنیا کی زینت ہے، آخرت کی زینت نہیں ہے۔ لیکن وہ جو کہا جا رہا ہے نا محبت کا آنا فطری طور پر، وہ 3 چیزوں کے لیے ہے، ایک مال، ایک اولاد اور ایک اس میں ذات۔ ان کی محبت فطری ہے، اور یہ جو شہوت عورتوں کے لیے رکھی گئی ہے یہ فطری نہیں ہے، اس کو آپ کے اوپر امتحان کے لیے ڈالا گیا ہے۔ پھر جب آپ اپنے نفس کو پاک کر لیں گے، قلب کو پاک کر لیں گے، تو پھر عورتوں کی شہوت آپ کے اندر سے نکل جائے گی، پاک ہو جائیں گے۔ اچھا، اور وہ جو پیسے کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، وہ فطری ہے۔ جیسے ہی اولاد ہوگی آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی فطری طور پر، جیسے ہی پیسہ آئے گا آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی، پیسے سے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کو پیسے سے محبت، سب کو ہی ہو جاتی ہے پیسے سے محبت۔ جن کے اندر نور ہوتا ہے تو وہ نور جو ہے پھر اپنی طرف کھینچتا ہے، اس لیے وہ پیسہ تھوڑا دور ہو جاتا ہے ان سے۔ لیکن فطری طور پر محبت پیسے کی سب میں آتی ہے، لیکن پھر جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کے اوپر وہ پیسہ لٹا دیتے ہیں، صحیح ہے نا؟ پیسے کی محبت تو ہر انسان میں آ جاتی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے اولاد کی محبت جو ہے وہ پیسے کی محبت سے زیادہ بڑی ہوتی ہے، تو وہ اولاد کو خوش کرنے کے لیے پیسہ لٹا دیتے ہیں۔ اور اگر پیسے کی محبت اولاد کی محبت سے زیادہ ہو تو اولاد بھاڑ میں جائے، وہ اپنے پیسے اپنی جیب میں رکھتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں تو یہ چیزیں نوجوان نسل کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ان کے اوپر پیسہ بھی لٹاتے رہو پھر بھی کہتے ہیں یو ڈونٹ لو می۔ ان کے پاس عقل نہیں ہے نا، نہ ان کے پاس تعلیم ہے، کہتے ہیں دس از آل منی، اٹ ڈزنٹ پروو دیٹ یو لو می۔ اوکے، تو ذرا باہر جا کے کسی سے پیسے مانگ تو صحیح۔ باہر جا کے کسی سے پیسے مانگنا، یاروں سے، دوستوں سے، پھر پتہ چلے گا کہ پیسے کی محبت ہوتی ہے اور کیسی ہوتی ہے۔
آپ نے ایک اسپیچ میں بولا تھا کہ گرو گوھر شاہی جی عشق سے بھی آگے کی تعلیم لے کر آئے ہیں. وہ ہم نے بتایا نا، عشق سے آگے کی جو تعلیم ہے اس کا تعلق عالم غیب سے ہے. ہم نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ رب کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں. تو اگر کوئی رب تک پہنچ جائے اور پھر سوال کرے کہ مجھے آپ کے اس خزانے میں جانا ہے، مجھے غیب کی کنجیاں دو، ہو سکتا ہے رب اس کو عطا کر دے. تو ہم نے یہ کہا کہ سرکار گوھر شاہی کے پاس یہ کرم ہے کہ سرکار گوھر شاہی آپ کو اللہ تک پہنچا سکتے ہیں، اور وہاں پھر آپ اللہ سے یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ غیب کی کنجیاں جو ہیں وہ مجھے عطا کی جائیں. اب آگے اللہ کی مرضی ہے وہ کرے نہ کرے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. اگر اس کا موڈ ہوگا تو وہ عطا کر دے گا، اس کا موڈ نہیں ہوگا تو وہ نہیں کرے گا. اللہ کے ساتھ کوئی زبردستی تو کی نہیں جا سکتی ہے نا بھائی. اللہ کا عالم ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی چابیاں ہیں. ریکویسٹ کر سکتے ہیں، التجا کر سکتے ہیں اللہ سے، تو جس کے اوپر اس کا دل آ جائے اس کو نواز دے، اور جس کو نہ نوازنا چاہے تو اس سے کون پوچھ سکتا ہے. فرمان علی کہتے ہیں کہ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو مجھ سے کوئی مطلب ہے؟ ہمیں آپ سے سب سے ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کے دل میں ایمان آ جائے، نور آ جائے، آپ اللہ والے بن جائیں. یہ مطلب ہے. اب اللہ کی آگے مرضی ہے کہ وہ آپ کو اپنا محبوب بناتا ہے یا نہیں بناتا ہے. ہمارا کام تو پیغام دے دینا ہے، طریقہ سکھا دینا ہے. باقی اللہ کی مرضی ہے. ہدایت اور گمراہی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم تو بتا سکتے ہیں، طریقہ سکھا سکتے ہیں، تقدیر بدلنا اللہ کا کام ہے.